بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگی سے لطف اٹھا رہے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ و مامون ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ایکچولی یہ ولاگ ریکارڈ تو ہم نے کیا تھا جب ہم پاکستان پہنچے تھے، یعنی 10 جنوری کو، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم چھٹیوں پہ تھے اور چھٹیاں کے دن تو ہمیشہ گنے چنے ہوتے ہیں، اور چھٹیاں اس قدر ہنگامہ خیز تھیں کہ ہمیں بالکل یہ موقع نہیں ملا کہ یہ ساری ویڈیوز جو ہم نے شوٹ کی ہیں اور جتنے ولاگز ہم نے ایڈٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کو ہم اپلوڈ کر سکیں، اور آج یہ موقع ملا ہے تو امید ہے کہ ہم آپ کو کئی ولاگز دیکھنے کو ملیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے ہم نے پاکستان میں قیام کے دوران بھی ولاگز تیار کیے ہیں وہ ہم روزانہ کی کچھ کوئی نہ کوئی ولاگ جو ہے وہ اپلوڈ کرتے رہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کو اسی طرح سے انجوائے کریں گے جیسے اگر ہم اسی ڈیٹ پر اپلوڈ کر دیتے تو آپ انجوائے کرتے۔ ہمارا پچھلا ولاگ تھا جب ہم یہاں سے ٹریول کر رہے تھے ریاض سے، اور آپ نے دیکھا تھا کہ ہم بورڈ ہو گئے تھے اور جہاز نے ٹیک آف کر لیا تھا اور پاکستان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ 10 جنوری کی خوبصورت صبح ہے۔ ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی تیاری کر رہا ہے ہمارا جہاز۔ یہ ویو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسلام آباد کا خوبصورت ویو ہے۔ جگہ جگہ پر آپ کو سبزہ نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک نہر ہے یا دریا ہے یا نالا ہے، ہم اس کا نام نہیں جانتے، لیکن سبزہ اور ہریالی تو اسلام آباد کی پہچان ہے۔ اسلام آباد جو دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومت میں سے ایک ہے۔ یہ میرا خیال ہے موٹر وے ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں سے۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہ جہاز انشاءاللہ لینڈ کر جائے گا۔ سفر ہمارا بہت اچھا گزرا، کچھ سوتے کچھ جاگتے، کچھ دیر تو ہم سوئے اور کچھ دیر پھر ہمیں پاکستان کی یادیں اور وہاں پہنچنے کی ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن بہت اچھا سفر گزرا، اور جہاز میں داخل ہوتے ہی جو اپنائیت کا احساس تھا وہ شروع ہو گیا۔ زمینی منظر اب کچھ اور قریب آ گیا ہے، اس لیے کہ اب جہاز کے پہیے کھل گئے ہیں اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم رن وے پہ ہوں گے۔ بہت خوبصورت چمکتا ہوا دن ہے اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اسلام آباد میں دھند بالکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ پوٹھوہاری علاقہ ہے اور اونچائی پر ہے، اس وجہ سے یہ دھند سے محفوظ ہے۔ اب ہم ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور اسلام آباد کی فلائٹ کو چوائس کرنے کی بھی ایک وجہ یہی تھی کہ ہم دھند سے بہت ڈرے ہوئے تھے، اس لیے کہ دسمبر کے اینڈ سے شروع ہو کر جنوری اور فیبروری تک پاکستان میں خاص طور پہ لاہور ایئرپورٹ پہ بہت دھند ہوتی ہے، اور ہماری کئی فلائٹس اس کی وجہ سے کینسل ہو چکی ہیں، آگے پیچھے ہو چکی ہیں، اور حالانکہ ہمارے لیے بہت ایزی تھا لاہور آنا، لیکن ہم نے اسلام آباد کی چوائس اسی وجہ سے کی۔ جی الحمدللہ جہاز لینڈ کر گیا ہے اور اب ہم ایئرپورٹ پہ ہیں۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جب جہاز رکے گا تو ہم باہر آ جائیں گے۔ سردی بہت ہے جی بالکل۔ اب ہم باہر آ گئے ہیں، یہ ہمارا لگیج ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں پک اپ کرنا تھا ان کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے، اس لیے کہ موٹر وے صبح بند تھی دھند کی وجہ سے، اور بھیرا انٹرچینج پہ انہوں نے سب گاڑیوں کو موٹر وے سے اتار دیا کہ آپ 11 بجے دوبارہ پھر موٹر وے پہ آئیں گے۔ اس وقت تقریباً 11:30 ہیں اور بس تھوڑی دیر میں ہی وہ لوگ پہنچنے والے ہیں، اس لیے کہ 11 بجے موٹر وے کھلی ہے تو آلموسٹ 12 سوا 12 تک وہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ جی اللہ کا شکر ہے، اب ہم موٹر وے پہ ہیں اور سرگودا جا رہے ہیں۔ وہاں پر سب لوگ بڑی بےتابی کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں ہم رکے ہیں ظہر کی نماز کے لیے۔ دیکھیے نیلا آسمان کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے، اور سورج بہت خوبصورتی سے چمک رہا ہے، اس کی دھوپ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ سب نے نماز ادا کی ہے ظہر کی نماز، اور اب ہم دوبارہ روانہ ہوئے ہیں۔ کوٹ مومن پہ آ کر ہم موٹر وے کوٹ مومن انٹرچینج سے ہم موٹر وے سے نیچے اترے ہیں، اور یہ اب ہم کوٹ مومن کا جو قصبہ ہے یا شہر ہے اس کے بالکل درمیان سے گزر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو مختلف مناظر جو ہیں وہ ملتے رہیں گے، ہمارے پنجاب کے دیہات کے مختلف منظر۔ اور آپ دیکھیے اس وقت تقریباً جو ہے عصر کا وقت ہونے والا ہے، 3 بجے کے قریب کچھ وقت ہوگا، لیکن اب تک آپ دیکھیے کہ کہیں پر بھی
سورج نے اپنے درشن نہیں کرائے اور ابھی تک آپ کو تھوڑی دھند نظر آ رہی ہے. پورا ماحول جو ہے وہ اس دھند میں لپٹا ہوا ہے، درخت پودے ہر طرف، اور ٹیمپریچر بھی کافی کم ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم گاڑی میں ہیں اور ہیٹر آن ہے، اس لیے ہمیں باہر کے ٹیمپریچر کا بالکل اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن باہر بہت سردی ہے. یہ مختلف مناظر آپ کو نظر آتے رہیں گے پورے راستے میں. اور دیکھیے کتنا خوبصورت سبزہ ہے، کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ملے گی جہاں پر کوئی گرینری یا سبزہ نہ ہو، ہریالی نہ ہو. یا کھیت ہیں یا پودے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو گھاس ہے، لیکن عموماً ساری زمین چونکہ قابل کاشت ہے اس لیے یہاں پر فصلیں ہی ہیں. اور یہ تحصیل بھلوال ہے، یہ پورا علاقہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں. تحصیل بھلوال ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے کنوں کی ایکسپورٹ کے لیے، سٹرس کی ایکسپورٹ کے لیے. یہاں پر آپ کو کنوں سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ملیں گی. باغات بھی سب سے زیادہ یہاں پر ہیں، اور فیکٹریز ہیں بہت ساری جہاں پر کنوں کی پروسیسنگ ہوتی ہے باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے، جس میں ویکسنگ ہے، پیکنگ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ ایسی فیکٹریز بھی ہیں جو کنوں کا رس نکالتی ہیں، اور بالکل پیور رس بھی یہاں پہ ہوتا ہے. اور مختلف برانڈز بھی ہیں جو یہاں سے وہ رس خریدتی ہیں اور اس سے پھر فردر پروسیس کر کے وہ اپنے جوسز بناتی ہیں. ایک اور نمایاں چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ سرسوں کے کھیت ہیں. سرسوں کا پھول بہت خوبصورت ہے، ٹیولپ بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن سرسوں کے پھول اور سرسوں کے کھیت اپنی خوبصورتی میں ٹیولپ سے کچھ ہی شاید کم ہوں گے. اور ساتھ یہ درخت ہیں اور بہت ساری اور فصلیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہ دیہی پنجاب ہے، اور یہ بسیز ہیں جو سواری کا ایک پبلک ٹرانسپورٹ کی ایک بڑی شکل ہے. اور یہاں پر جو مین پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ اسی طرح کی ڈیکوریٹڈ بسیز کی شکل میں ہے، جو مسافروں کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور گاؤں سے شہر اور قصبے سے شہر لے کر جاتی ہیں. تو یہ جناب ہمارا سفر ہے. اب ہم سرگودا جائیں گے. یہاں قریب ہی انٹرچینج سے اترتے ہی ہمارا گھر بھی ہے، جس کو ہم ڈیرا کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کنوں کے باغات کے درمیان ہے. اور ہمارے والدین اس بہت بڑے گھر یا حویلی میں رہتے ہیں، لیکن آج وہ بھی سرگودا ہیں اس لیے، اور وہاں سب لوگ ہمارا انتظار بھی کر رہے ہیں. اس لیے اب ہم ڈائریکٹ ڈیرے پر رکے بغیر ہم سرگودا جائیں گے. ایک اور چیز جو آپ کو سفر میں بار بار نظر آئے گی وہ یہ بھٹے ہیں جن کے اوپر اینٹیں بنائی جاتی ہیں، جو گھروں کی تعمیرات میں استعمال ہوتی ہیں. اور لاہور میں اور پنجاب میں جو اسموک ہے اس کی بھی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ان بھٹوں سے نکلنے والا دھواں ہے. اب تو خیر کچھ نئی قسم کے بھٹے بھی آئے ہیں جن کی چمنی بہت اونچی بنائی جاتی ہے تاکہ دھواں جو ہے وہ کافی اوپر جا کر اس میں سے نکلے، اور شاید کچھ فلٹر ہو کر بھی نکلتا ہے. بہرحال یہ دیکھیے آپ کو ایک جو اگر آپ سڑک پر سفر کر رہے ہیں اور آپ کو ایک بہت بڑی اور خوبصورت سی عمارت نظر آتی ہے پنجاب میں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی شادی ہال ہے. اور شادی ہال کا ٹرینڈ اب بہت زیادہ ہے. اب تو گاؤں میں بھی لوگ شادیاں گھروں میں کرنے کی بجائے اس بات کو ہی پریفر کرتے ہیں کہ شادی ہال میں کریں، اس لیے کہ سب کچھ شادی ہال کی ذمہ داری ہے، انہوں نے سب کچھ تیار کرنا ہے، اور کھانا بھی انہی کی طرف سے، اور بیٹھنے کے لیے بھی ایک اچھی جگہ مل جاتی ہے. اس لیے یہ ٹرینڈ اب بہت کامن ہے، اور ہمارے گاؤں میں بھی ایسے ہی ہے، اور ہمارے گرد و نواح میں بہت سارے اچھے شادی ہال مل جائیں گے. جی اب دیکھیے سورج نے کچھ تھوڑا سا اپنی جھلک دکھائی ہے. اس وقت تقریباً 3:30 بجے ہیں، اور اب آگے سورج کچھ تھوڑا سا نظر آنا شروع ہوا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں مغرب ہو جائے گی 5 بجے کے لگ بھگ، تو سورج پھر غروب ہو جائے گا. ہمارا سفر جاری ہے، اور اب ہم سرگودا کی طرف ہی جا رہے ہیں. راستے میں آپ کو کچھ بڑی بڑی ہاؤسنگ سکیمز بھی نظر آئیں گی جو سرگودا کے مضافات میں ہیں، اور ان پر بھی کام ہو رہا ہے. اور اب یہ ٹرینڈ بھی ہو گیا ہے کہ سرگودا میں پہلے تو سیٹلائٹ ٹاؤن ہی ایک بڑی ہاؤسنگ سکیم تھی جو بہت پرانی اور بہت خوبصورت تھی، لیکن اب جو ہے وہ تھوڑا باہر نکل کر بھی کچھ جو ہیں وہ ہاؤسنگ سکیمز بننا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ہمارے پنجاب کی خوبصورت ہریالی ہے اور اس کے نظارے ہیں.
سڑک بہت اچھی ہے، اس لیے سفر کرتے ہوئے کچھ ہمیں پرابلم نہیں ہو رہا اور ہم بڑی آسانی سے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم تھوڑی دیر رکے ہیں اس لیے کہ ہمارے والد بھی جو ڈیرے سے سرگودا جا رہے تھے انہوں نے ہماری گاڑی دیکھ لی، پھر وہ ہمیں ملے اور ملنے کے بعد ہم پھر روانہ ہو گئے۔ اور یہ جناب ہیں خوبصورت پھول جو ہمیں پیش کیے گئے ہماری آمد پر، اور یہ وہ گلاب ہے کہ جو خشک بھی ہو جاتا ہے تو اس کی خوشبو نہیں ختم ہوتی۔ یہ پاکستانی گلاب ہے۔ یہ ہمارا سفر اختتام کو پہنچا اور اب ہم اپنے گھر آئے ہیں کھانا وانا کھانے کے بعد، سب سے ملنے کے بعد، اور اب ہم اپنے بیگ ان پیک کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے جناب، والیٹ نکلا ہے، ٹوتھ برش نکلا ہے، یہ میک اپ کٹ ہے، یہ ایک آئی فون ہے جس میں پاکستان کی سم ہے، یہ کچھ ہائی لائٹرز ہیں، اور یہ بھی کچھ میک اپ کی چیزیں ہیں، چیزیں ابھی نکل رہی ہیں، دیکھتے جائیے آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی کچھ آیا ہے، اور اب یہ ایک اور پاکٹ ہے جس میں سے یہ چارجر نکلا ہے، اور جی یہ اس میں میک اپ برشز ہیں، اس چھوٹی سی جو پاؤچ ہے اس میں۔ اب دیکھتے ہیں اور کیا آتا ہے۔ جی یہ سنیکرز ہیں جو کہ سب سے نیچے رکھ کے اس کے اوپر پھر کئی اور چیزیں رکھ دی تھی، اس لیے کہ ہمارے پاس سوٹ کیسز میں کہیں کوئی جگہ نہیں تھی، تو یہ سنیکرز ابھی استعمال نہیں ہوئے تھے اس لیے بیگ میں ڈالتے ہوئے کچھ مسئلہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہے جناب سب کچھ جو ہمارے بیگ میں سے نکلا ہے۔ اب ہم دوسرا بیگ جو ہے وہ بھی ان پیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا کیا کچھ نکلتا ہے۔ جی یہ دوسرا بیگ ہے، اس کو بھی ان پیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ یہ والیٹ ہے، یہ ساکس ہیں جو نیچے گر گئی ہے، ہاں بالکل۔ یہ ایک اور بیگ ہے جس کو اس کے ڈسٹ بیگ میں ڈال کے رکھا ہوا تھا، یہ پلگ ہے چارجر کا۔ یہ ایک اور بیگ ہے، اور اب دیکھیے اس بیگ کے اندر سے کیا نکل رہا ہے۔ ماسک، ایکسٹرا ماسک، تاکہ اگر راستے میں ضرورت پڑ جائے اس کا وہ بیگ کا ہی۔ یہ ایک لیگنگز ہیں جو نئی تھیں وہ بھی اسی کے اندر ڈال دی جگہ بچانے کے لیے۔ یہ ارہا کا فراک ہے، یہ ہیڈ فونز ہیں اور ارہا کی کیپس ہیں۔ جی بس میرا خیال ہے اس بیگ کے اندر تو یہی کچھ تھا، اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اور کیا کچھ رہ گیا ہے۔ ہاں یہ کچھ کینڈیز ہیں، ٹوتھ برش ہے، ایک اور ماسک ہے، کپڑے کا ماسک، اور میرا خیال ہے دیٹس اٹ۔ یہ اس کے بیچ میں پیناڈول ہے اور سینابن کے ٹیشوز ہیں۔ تو یہ تھی ہماری رودات، ہم گھر پہنچ گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے آنے والے ولاگز بھی ضرور دیکھیں گے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ فی امان اللہ، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔